کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی ہے، ان کی صحبت میں آوازیں تو خدا تمہارے ایمانوں کو تازی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی نور الدین عبد الرحمان جامی 817 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ جام پرانا خراسان ایران کا علاقہ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے۔ مولانا احمد الدین دشتی ایک بہت عالم فاضل بزرگ ہے، ان کے گھر پیدا ہوئے آپ 817 ہجری میں۔ 898 میں آپ کا وصال ہوا کہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ یہ ضروری ہے تعین کرنا، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر آج یہ ہے تو ان کی کس کس بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، کس سے پڑا ہوگا، یہ خود بہت تعین ہو جاتا ہے جب وقت کا پتہ چلتا ہے۔ 817 میں آپ کی ولادت ہے، 898 میں آپ کا وصال ہے، 81 سال آپ نے عمر مبارک پائی ہے، 81 سال، اور کامل 35 سال تک آپ نے ہرار کے مدرسے میں اجلہ علماء سے پڑھا ہے۔ 35 سال تک تعلیم تحصیل علم فرماتے رہے اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنے وقت تک ابھی نور الدین بھی تھے، عبد الرحمان بھی تھے، مگر وہ جامی نہیں بنا جو ہم جانتے ہیں۔ پڑھ گئے، اتنی پڑھ گئے کہ جامی لکھتا نہیں۔ اب یہ بات زیادہ تر درس نظامی پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں۔ مولانا جامی کا علم دیکھنا ہونا وہ کیا ہے، علم نحو میں ان کی کتاب جامی دیکھو۔ جامی مشہور ہے، نام اس کا فوائد ضیائیہ ہے، ان کے بیٹے کا نام ضیاءالدین تھا، تو ان کے فائدے کے لیے یہ کتاب کافی ایک شرح لکھی، نام رکھا فوائد ضیائیہ۔ لیکن فوائد ضیائیہ مشہور نہیں ہوا، جامی مشہور ہو گیا۔ جامی تو مشہور ہی ہو گیا نا، ہر چیز پر جامی جامی ہو گیا۔ فوائد ضیائیہ نام ہے، لیکن آج دنیا میں کوئی اس کو فوائد ضیائیہ نہیں کہتا، سب جامی کہتے ہیں، کیونکہ نام اتنا چھا گیا جامی کا۔ یہ کتاب ہے کافیہ کی شرح۔ کافیہ علم نحو میں ابن حاجب کا متن ہے جس کی کچھ 20 شروع ہے، کئی شرح اس کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو شرح زیادہ لکھنے کی تب ضرورت پڑتی ہے جب متن بڑا قیمتی ہو، ورنہ شرح کچھ کیا لکھے جب وہ بات کی بالکل کھلی ہو، 1 2 2 2 2 4 اس کی شرح کوئی نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو پرفیکٹ اصول ہے کہ 2 2 4 ہی ہوتے ہیں، تو 2 2 4 پر کون شرح کرتا ہے جی؟ یہ الکلمۃ المعلوم معلوم ہے اور مصطفیٰ معلوم ہے علی الانفراد کافی کی عبادت ہو، اس پر 100 سوال آتا ہے ایک سطر پر، تو اس کا جواب لکھتے ہیں علامہ جامی نے لکھا۔ اور پاکستان میں یہاں کی بازی کا یہاں بڑے بڑے فضلاء ہیں، پاکستان میں ہر مدرس جامی نہیں پڑھا سکتا، جو پڑھاتے ہیں بڑی ان پر نظر ہوتی ہے، ان کافی اچھا خاصا علم رکھتے ہیں، تب وہ کما کو جامی پڑھاتے ہیں، ایسے عالم ہیں۔ مطلب آپ چھوٹی بات سمجھیں کہ جن کی کتاب پڑھ کے علماء عالم بنتے ہیں، درس نظامی کے نصاب میں جن کی کتاب بڑی کتاب مانی جاتی ہے، یہ ہے مولانا عبد الرحمان صاحب۔ اور پڑھا رہے تھے نہ بھی پڑھا رہے، ہرات کا مدرسہ ہے، بہت بڑا دارالعلوم ہے نظامیہ، اس کے اندر پڑھا رہے تھے ہرات کے اندر۔ اب ہرات میرا خیال افغانستان کے اندر ہے، اس دور کے اندر ایران کے اندر تھا۔ ہرات کے مدرسہ میں مولانا جامی درس پڑھا رہے تھے کہ مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر گزرا۔ مولانا سعد الدین دیکھتے کہ جامی کس طرح پڑھاتے، مولانا عبد الرحمان جامی تدریس کس طرح کرتے، کبھی قرآن پاک، کبھی حدیث پاک، کبھی فقہ اسلامی پڑھا رہے ہیں، اور بڑے تنتنے سے۔ اور مدرس جب کتاب پڑھا رہا ہو نا تو مقرر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، بڑے جملے بولتے ہیں، لیکن جو جمع ہوا مدرس کتاب پڑھا رہا ہو نا، آپ اس کی کتابت دیکھو پٹی پر، پھر آپ کو اندازہ لگے کہ مدرس کس قسم کا خطیب ہوتا ہے، لیکن اس کا علاقہ الگ ہوتا ہے۔ تو مولانا جامی جب پڑھا رہے ہیں جناب دریا موجود ہے، نقطے سے نقطہ 3 4 لوگ جب گزرے مولانا صاحب الدین تو وہ دوسری دنیا کے بندے تھے۔ دوسری دنیا سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو دوسری دنیا ان کو بولتی ہے نا، وہ نہیں، بڑے کامل مرد تھے، رجال اللہ سے وہی ہوئی تجارت بڑے منفکر اللہ، جن کی نظر کی دیا 4 روز جب جامی کو اس انداز سے بولتے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہمارے کہا یہ بندہ تو نے اسلام کے لیے پڑھایا،
یہ کرنے کی سب سے عرب کی تاریخ کرتا پھر اس کو اپنا کرنا بھی سکھاتا. کرنی ہوتی ہے. مولانا صاحب الدین کاشغری کو ان کا علم نے متوجہ کر دیا, لیکن متوجہ کر دیا. ایسا علم چھڑکے جاؤں کہ جس پر کسی ولی کی نظر ہو جائے. مولانا جامی کا اس انداز سے پڑھانا مولانا صاحب الدین کی توجہ کا باعث بن گیا. مدرسے کے سامنے سے گزرتے اگر گونج رہی ہوتی آواز پسند آ گیا شیخ کو, اور ان کا لہجہ, ان کی ادا, ان کا علم, ان کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یہ اسم فعل حرف جو کلمہ ہے, یہ نام کے کلمے یہ تین بولے جاتے ہیں نا, اسم ایک کلمہ ہے, فعل ایک کلمہ ہے, اور حرف ایک کلمہ ہے. تو ایک زمانوں سے جڑا ہوا ہے, ایک نہیں جڑا ہوا ہے, خود ایمان پر دلالت کرتے ہیں. یہ تعریف ہے اس کی جو بھی میں نے بات بولی. آپ نے سنا یہ نام والے کلموں کے لیے عید ہے بندہ تجھے, مطلب یہ تھا کہ ان کلموں میں تو یہ ضائع ہو جائے گا. وہ کلمہ سکھا کہ جس کا چرچا عرش پر بھی ہے فرش پر بھی. مولانا صاحب الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے دیکھا چوتھے دن مولانا جامی کتاب کو الگ کر کے رکھ دیا. طالب علموں سے کہا طبیعت نہیں لگتی, آج طبیعت نہیں لگتی کتاب. جناب شیخ آپ کا بچے تم تماشا ہے جب آپ پڑھاتے ہیں, کیونکہ استاد کو کتاب آتی ہو نا تو عجب حال ہوتا ہے اس کا پڑھانے کا. اپنا حال بڑا عجیب ہوتا ہے. ہم کو کامیاب مدرس تو نہیں ہے مگر طالب علم تھے, اپنے استادوں کی حالت دیکھتے تھے کہ پڑھاتے ہوئے کیا ہوتا ہے ان کو. یعنی آتی ہے نا کتاب تو اسی میں کھلتا چلا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھا نا تیز مبلغ جو ہوتا ہے تقریر پر بڑا حاوی ہوتا ہے, جتنی تقریر آگے چلی جاتی ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے. مدرس کا حال کتاب پڑھاتے یہ ہوتا ہے اگر اس کو وہ پڑھنا آتا ہو تو. مولانا سے تو ہمیشہ لوگ دیکھتے تھے کہ علم پر بڑے حاوی ہیں. دوسرے کہ آج طبیعت کیوں نہیں فرمایا نہیں طبیعت نہیں پڑھیں گے, آج نہیں پڑھائیں گے. اللہ اور ایک اداسی طبیعت سے شاید طالب علم کی کتابیں بند کر کے حق پہ کتابیں بیٹھے کال رابطہ گزار مرتے حال. جب دیکھو کیا ہے استاد کی طبیعت کو کچھ کی مالش کر رہا ہے, وہ پاؤں دبا رہا ہے. اس زمانے میں طالب علم ایسے ہی کرتے تھے. استاد بیٹھے ہیں, اچانک آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا مجھے باہر جانا ہے, یہاں سے کوئی اللہ کا بزرگ بندہ گزرتا ہے, نیک بندہ گزرتا ہے. میری مولانا صاحب الدین ہے پاکستان میں گزرے تھے. فرمایا 3 روز سے ایک نما کے لیے توقف کر کے آپ پر نظر کرتے تھے. فرمایا بس نظر لگ گئی, جو نظر کرتے تھے وہ جامی کیا کتابوں سے, نیا جامی وجود میں آیا. کیا لکھنے والا جامی کیا, اور مولانا صاحب الدین جا رہے ہیں یا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. وہ اور آگے یہ اور آگے یعنی وہ دیکھ رہے کہ چلو چھڑ جائے. جیسے دوسرے کتاب دیکھا آپ نے جاسوسی کتابوں میں ہوتا ہے کہ وہ گاڑی میرا پیچھے کر رہی تھی, میں نے ادھر موڑا, میں نے ادھر موڑا, ان کو ڈانچ کرا جاؤں ہوتا ہے نا, ناموں میں لکھا ہوا. مولانا صاحب الدین بھی ڈانچ کرا رہے, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, کھائی میں گزرتے وہ پیچھے پیچھے. حضرت مولانا کاشغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ نقشبندی سلوک کا بادشاہ ہے. آپ نے نظر کی, فرمایا جال تو ڈالا تھا کئی دن سے, پھنسا دیا پڑھنا. یہ لفظ ہے ہم کے. فرمایا جال بڑے دنوں سے ڈالا تھا مگر کتابیں رکاوٹ بنی رہتی تھی. کیوں تو وہ نام پڑھاتا ہے, ہم اسے بار بار پڑھانا چاہتے ہیں. وہ نام پڑھاتا ہے, ہم اسے معرفت پڑھانا چاہتے ہیں. اور ایسا رنگا اپنے رنگ میں حضرت خواجہ عبید اللہ حرار سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. خواجہ عبید اللہ حرار حضرت مولانا خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور حضرت خواجہ علاء الدین اتار کے خلیفہ ہیں, اور خواجہ علاء الدین اتار حضور سیدنا بہاؤدین نقشبند سرکار کے خلیفہ ہیں. یہ ہیں خواجہ نقشبند میں خواجہ عبید اللہ حرار کا مقام بڑا بلند ہے. حضرت مولانا صاحب الدین نے فرمایا بس ہماری ڈیوٹی تھی کھینچنے کی, کھینچے کر جاؤ عبید اللہ کے ساتھ.
ہمارا کام تھا ایک مرتبہ مکتب سے تمہیں نکال کر لانا اس مکتب کی طرح، یہ بھی مکتب ہے لیکن اس کا دستور الگ ہے۔ یہاں جو زیادہ لائق ہوتا ہے اس کو چھٹی ہی نہیں ملتی، وہاں جو زیادہ لائق ہوتا ہے تو نکال نہیں سکتا ہے، جاؤ اب تمہیں آ گیا پڑھنا، تو میں تو زیادہ لائق ہو رہا ہے جہاں اس کو زیادہ نظر جاتا ہے، کیونکہ یہ مکتب عشق ہے، اس کا دستور ملا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد ہے، سبق یاد ہے وہ پہنچ جائے پکڑ، کم یاد ہو تو چھٹی جاؤ ٹھیک ہے پھر صحیح، اس کو درخور اتنا ہی نہیں، صوفی کی نظر میں اس کو مطابقت آتی نہیں، کہتی چلے جاؤ نہیں 2 دن جانا پھر 4 دن لگے گا، اور جس کو یاد ہے جاؤ جانا کدھر ہے مولانا چاندی کا ذکر سننا ہے تو دھیان بھی نہ کرو مکتب سے اس مکتب میں آ گئے، اگر خواجہ کی بارگاہ میں پہنچے تو خیال فرمایا اللہ اکبر، خیال فرمایا کہ دیکھو بھائی تمبا عالم ہوگا یا آفت مال میں پھنسا ہوا صوفی ہوگا تو کیا ملے گا؟ یہ پڑھ رکھا تھا، کتابوں سے پڑھ رکھا تھا، کیونکہ سب اس کتابوں میں پڑھے تو اس طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کو کرتے تو کچھ اور بات ہے، کرتے نا وہ گزرے اور پریکٹیکل اس کا اس میں فرق آتا ہے، آپ نے اسی طرح اسی اصول کو لاگو کر دیا، کیوں؟ خواجہ بیت اللہ اس حال میں بیٹھے تھے کہ آپ کے سر پر خیمے لگے ہوئے، گھوڑے بنے ہوئے، کیوں تو بادشاہوں کے پیر تھے وہ، بادشاہوں کے ترکمانستان کے بادشاہوں کے پیر پہ خواجہ بیت اللہ، ان کی ہدایات بہت بڑے بڑے ہدایات یہ پیش کرتے تھے، تو وہ بڑے اعلیٰ خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پر خیمے لگے ہوئے بڑے، اور سونے کے اور چاندی کے اور ضرور پڑے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے امتحان ان کا، استعمال کرنے چاہے تو پھٹے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کو، لیکن اب تو احوال بنایا ہے، کیوں کہ جیسا بندہ آیا اس کے مطابق احوال ہے، یہ بات کر رہا ہوں، اس پر کسی کا دھیان اس طرف نہ چلا جائے وہ ضرور استعمال کرنے چاہے گا یا نہیں ہے، کیوں کہ ابھی دل پر خیال کرو نا، ابھی لفظوں پر نہیں کرو، مجھے پھر پلٹ کر ادھر جانا پڑتا ہے کیونکہ بندے تو ادھر بھی بیٹھے ہوں گے اسی دیر میں، چلو وقت ایسے ہی ہے، آتے ہی خیال ہونا، اچھا جی ایسا پیے تو بڑا پیسہ اکٹھا کیا ہے، تو وہی بات ہے، واپس ہوئے، واپس فرمایا یہ چنگا مولانا صاحب الدین نے مدرسہ میں چھڑایا اور کس مصیبت میں ڈال دیا، سبق بھی ضائع ہوئے، ٹائم ویسٹ ہو گیا، بندہ بھی پیسہ مل گیا، ہٹ گئے واپس، راستے میں ہی ہرات سے جام کے راستے پر تھے کہ رات آ گئی، مسجد میں آرام فرما ہوئے، آپ فرماتے ہیں خود کو میدان حشر میں پایا، آتش پیاس اور لوگوں کے اعمال جن کے کسی کا کچھ لین دین ہو وہ اعمال سے پورا کیا جاتا ہے، اعمال حسنہ دے دیے جاتے ہیں اس کے لین دین میں، یعنی کہ کسی کو قرض لے رکھا ہے، کسی کو کوئی چیز کمائی ہوئی ہے، امانت ہے کسی کے پاس، تو باتیں میرے بھی مرحلہ پیش آ گیا تو بہت سے سوالی نکل آئے، بہت سے مجھ سے مانگنے والے نکل آئے، کوئی غیبت کو چوری کو کوئی چیز آ گئی تو کہا جامی کی نیکیاں انہیں دے دو، ساری جامی کی نیکیاں انہیں دے دو، میری ساری نیکیاں بھی دی گئی، اب بھی کم پڑ گئی، فرمایا اور کچھ لاؤ، کہا کچھ نہیں ہے، کہا کچھ نہیں ہے تو جاؤ، پھر اللہ اکبر، کچھ نہیں ہے تو جاؤ، کدھر؟ ادھر جو تیار کیا ہے جن کو حقوق نہیں دے سکتے ادھر جاؤ، فرمایا اتنی شدت کی پریشانی کہ جب میں جاگا بھی بعد میں خواب سے تو معلوم ہوتا ہے جیسے میرے روحاں سے لہو نکلا ہوا ہے، اتنی شدت کی پریشانی، اچانک دیکھا کہ خواجہ حرام تشریف لا رہے اور بہت سا چاندی سونا اور کیلے سونے کی بات ہیں، اور فرماتے ہیں جامی کے بدلے میں جو کچھ اس کے ذمہ نکلتا ہے یہ ان سے پورا کر لیا جائے۔ آج مالو منال کسی کے پاس نہیں ہے، حضرت کے پاس ہے،
آخرت کا سامان ہے یہ سب، اور متشکل ہے اس میں، فرمایا کو دے دو، سب کو دے دو، جلدی کر